اسلام آباد پولیس نے پاکستان میں الیکٹرک وہیکلز کا نظام باضابطہ طور پر لانچ کر دیا ہے۔ پہلی کھیپ میں 15 الیکٹرک گاڑیاں شامل ہیں جو پولیسنگ، ٹریفک کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر میں مدد فراہم کریں گی اور موجودہ تیل کی قیمتوں کے پیش نظر قیمتی زر مبادلہ بچانے میں بھی معاون ثابت ہوں گی۔ مزید 15 گاڑیاں وزارت داخلہ کی جانب سے منگوائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ پورے پاکستان میں دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز اور صوبائی حکومتیں بھی اس منصوبے کی تقلید کریں گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں وزراء خزانہ، دفاع، پیٹرولیم، منصوبہ بندی اور پارلیمانی امور نے شرکت کی اور موجودہ معاشی اور پیٹرولیم صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اتحادی جماعتوں نے وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سمیت مستقبل کے اقدامات پر غور کیا۔ وزراء نے یقین دہانی کروائی کہ حالات بہتر ہوتے ہی پیٹرولیم قیمتوں میں مزید کمی کی جائے گی۔ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس میں شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور آبنائے ہرمز کی بندش کے حوالے سے عوام کو مکمل معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر پاکستانی جھنڈے کے نیچے 10 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر چکے ہیں تو وہ کہاں گئے، اور اگر وہ پاکستان یا کسی دوسرے ملک گئے تو وہاں تیل کی ترسیل، آمدن اور اس کے استعمال کے بارے میں قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس عمل کی شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے وضاحت طلب کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی القادری ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر کل عدالت میں سماعت ہوگی۔ انہوں نے عدالت سے مطالبہ کیا کہ کیس کو جلد سنا جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے تاکہ قانونی عمل میں شفافیت اور بروقت نتائج سامنے آئے۔ راجہ نے مزید کہا کہ اس کیس کی سماعت و فیصلہ ملک بھر کے لیے ایک مثال قائم کرے گا اور قانونی عمل کی مضبوطی کو ظاہر کرے گا۔ سلمان صفدر نے کہا عمران خان کے اس کیس کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلے کیسز میں ہوا ہے۔ عدالت سے درخواست کی ہے کہ اگر انہیں کہا جائے تو وہ مختصر دلائل دیں گے اور 30 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیس بھی قانونی عمل و شفافیت کے اصولوں کے مطابق سنا جائے اور بروقت فیصلہ کیا جائے تاکہ عوام اور قانونی حلقوں میں عدالتی عمل کی مضبوطی اور شفافیت کا پیغام جائے۔ سلمان صفدر نے مزید کہا کہ مختصر دلائل دینے کا مقصد عدالتی وقت کی بچت اور مؤثر سماعت کو یقینی بنانا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کا خوف ان کو عدالت چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جہاں سے ہمیں انصاف لینا چاہیے وہاں کی چیف جسٹس آج اس ڈر کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہوئے جبکہ آج عمران خان کا کیس زیر سماعت تھا۔ علیمہ خان نے عدالت سے شفاف اور بروقت فیصلے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو انصاف ملنا چاہیے اور عدالتی عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رہنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے 9 اپریل کے احتجاج کو ایک دن کی سرگرمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بعد کسی بھی احتجاج یا کارروائی کے بارے میں مزید سوچ بچار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فی الحال ایک دن کی سرگرمی ہے اور اگر محسوس ہوا کہ صورتحال ہمارے لیے مزید کشیدہ ہو رہی ہے تو اس کے بعد مناسب فیصلے کیے جائیں گے۔ سہیل آفریدی نے اس بیان کے ذریعے عوام اور متعلقہ جماعتوں کو صورتحال کا جائزہ لینے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے۔ قائد حزب اختلاف سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو قانونی طور پر ان کا حق دیا جانا چاہیے اور ان کے کیسز میں کوئی ٹھوس الزام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظالموں، قاتلوں، لٹیروں، ناموں سے انسانیت پر حملہ کرنے والوں کا احتساب آخرت میں ہوگا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ظالموں کو مہلت دی ہے تاکہ ان کا حساب سخت لیا جا سکے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ جیل میں رکھنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے اور انصاف یقینی طور پر عمل میں آئے گا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز رفتار ٹرک موٹر سائیکل سواروں پر الٹ گیا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دب گئے۔ موقع پر پہنچنے والی شیپا فاؤنڈیشن نے فوری امدادی کارروائیاں شروع کر دی اور زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ حادثے کی وجوہات اور متاثرین کی تعداد معلوم کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر اسکالرز کی کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے ناقابل قبول ہیں اور یہ واضح طور پر ایک جنگی جارحیت کے مترادف ہے۔ شرکاء نے زور دیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تمام فریقین کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جارحیت کو روکا جانا چاہیے اور سفارتی و پرامن حل تلاش کرنا لازم ہے۔
ایران نے اپنے میزائل پروگرام کے تحت راؤنڈ 98 میزائل لانچ کر دیا ہے۔ یہ اقدام خطے میں بڑھتی ہوئی تناؤ کی عکاسی کرتا ہے اور عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ایران کے اس اقدام کے بعد خطے میں سلامتی اور دفاع کے امور پر نئی بحثیں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ عالمی طاقتیں اور متعلقہ ممالک صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔